السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں جس نبی کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے تفصیلی واقعات بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ جی دوستوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا کہ ہم نے بتایا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی کیونکہ وہ بوڑھے والدین سے پیدا تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے اولاد پانے کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے خوشخبری کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بچے کو یحییٰ نام دیا ہے۔ جب پیغمبر زکریا علیہ السلام نے اشارہ مانگا تو فرشتوں نے بتایا کہ وہ اگلے 3 دنوں تک بات نہیں کر پائیں گے۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام اگلے 3 دنوں تک بات نہیں کر سکے جیسا کہ فرشتوں نے انہیں بتایا۔ اس دوران وہ اشاروں سے بات چیت کرتے رہے۔ چند مہینے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے۔ وہ ہر وقت سنجیدہ رہتے تھے۔ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اس وقت کے سب سے عقل مند اور علم کو جاننے والے بن گئے۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی۔ انہوں نے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت دی اور شیطان سے بچنے کی ترغیب دی۔ پیغمبر یحییٰ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو لوگوں اور جانوروں کے لیے ان کا رحم بہت بڑھ گیا۔ ایک بار پیغمبر زکریا علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے جو کئی دنوں سے لاپتہ تھے، اور آخر میں ایک دریا کے کنارے وہ انہیں ملے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کو عبادت میں مشغول دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر پیغمبر زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کو تلاشنے گئے جو 3 روز سے گھر نہیں پہنچے تھے۔ وہ انہیں ایک قبر پر بیٹھے ملے جس کو انہوں نے خود کھودا تھا۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو روتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے کہا، میرے بیٹے، میں آپ کو ہر جگہ تلاش کر رہا تھا اور آپ اس قبر پہ بیٹھے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے جنت اور دوزخ کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے بیچ کا وقت صرف رونے والوں کے آنسوؤں سے پار ہو سکتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہو رہے تھے اور وہ ایک ساتھ روئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کبھی کھانے کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کھانے میں پتیوں اور جڑی بوٹیوں سے بھی پیٹ بھرا۔ وہ زمین، غار اور پہاڑوں کہیں بھی سو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ سونے کے لیے غار میں چلے جاتے تھے۔ وہ اپنی عبادت میں اتنا مشغول رہتے تھے کہ وہ اس غار میں رہنے والے جانوروں سے بالکل نہیں ڈرتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جانور بھی انہیں پیغمبر کی طرح عزت دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے کھانے میں سے ان جانوروں کو بھی کھلاتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور روتے اور دعا کرتے رہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی باتیں بتائیں تو آپ کے انداز گفتگو سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور اس طرح وہ آپ علیہ السلام کے گرویدہ ہو جاتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فلسطین میں ہیروڈ نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ ایک عورت کی محبت میں گرفتار تھا جو اس کے اپنے بھائی کی بیٹی تھی، اور اس نے اپنی خوبصورت بھتیجی سے نکاح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بھلے ہی یہ ایک گناہ تھا، لیکن لوگ بادشاہ کے ظلم سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ کسی نے بھی اس کی مخالفت کرنے کی ہمت نہ کی۔ اس نکاح کو فلسطین کے دانشوروں نے بڑھاوا دیا تاکہ وہ اس بادشاہ کی نظر میں خاص بن جائیں، لیکن جب پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے سرِ عام اس بات کا اعلان کیا کہ اس طرح کا نکاح گناہ ہوگا اور وہ یہ کبھی منظور نہیں کریں گے کیونکہ یہ توریت کے خلاف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ اعلان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور جب یہ بات اس عورت تک پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اپنے چچا یعنی بادشاہ کے ساتھ ریاست پر حکومت کی خواہش مند تھی۔ اس رات اس عورت نے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے دربار میں بن سنور کے پیش ہوئی اور رقص کیا۔ بادشاہ نے اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کی پیشکش کی۔ اس ظالم عورت نے بادشاہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر تھالی میں دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں اعلان کیا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے نکاح کے خلاف ہیں۔ اگر آپ نے میری یہ خواہش پوری کر دی تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔
بادشاہ اس کی خوبصورتی سے پہلے ہی متاثر تھا اور وہ اس کے خطرناک ارادے پر راضی ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم سے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے سر مبارک کو اس عورت کو پیش کیا گیا۔ وہ ظالم عورت دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ بہت جلد اللہ کے پیارے نبی کا بدلہ لیا گیا۔ نہ صرف اس عورت کو بلکہ تمام بنی اسرائیل کو حملہ آور فوج نے کڑی سزا دی اور اس کی ریاست کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق دمشق کی جامع مسجد امیہ کے ہال میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ امی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں ایک انسانی سر رکھا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اصلی حالت میں تھے جیسا کہ ابھی شہید ہوئے ہوں۔ جی دوستوں، یہاں ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔